فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة يصلون على النبي
عظیم الشان انہوں نے کیا جو میرے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا وزیر ہے، اللہ تعالیٰ اس رب پاک کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص جتنے بھی علماء کرام نے مینامات و واقف ہیں سارے میرے سراب تاج نے، اور جن نے محفل سے سجاد کو بیٹھے ہیں سارے انجام ہیں۔ علامہ سفر نجم صاحب آپ بڑی محبت فرماندے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی نے نصیب کرتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا علی صاحب آپ نے محبت بڑا حکم فرمایا، بندہ نچیز حاضر ہے، اللہ تعالیٰ میرے بھی آپ نے قبول فرمائے۔ دو صاحبہ ملیانہ تو تشریف لائے انعام بھائی نالے، اللہ سارے زیادہ قبول فرمائے۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر کو نہیں کروں گی، چند منٹ کرنی ہے، جڑا میرا ٹائم سے تو ٹائم ہوتے ہو گئے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ چلے ایک حدیث پڑھ لینا ہے۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرمایا جیڑا بندہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام میری ذات سے درود پڑھے گا، قیامت والے دہاڑے میں محمد اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ نظر نہیں کی کوئی بول دے بیٹھ ان واسطے ایک حدیث اور پڑھ رہا۔ حضور نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ الصلاۃ، فرمایا جڑا بندہ کثرت دے نال میری ذات تے درود پڑھے گا، قیامت والے دہاڑے سب تو نزدیک میں محمد ہوے گا۔ ماشاءاللہ تعالی نے جو تم سوچتے پے بولیے یا نہ بولیے، ان واسطے ایک حدیث اور پڑھ رہا۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے رہ کے میری ذات تے درود پڑھدا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے دا دل نفرت و پاک بنا ہے۔ سلامت رہو۔ او بھائی 4 بندے اجے بھی نہیں بولتے پے، اے جو یارا دے نامی جو جی حدیث ہے۔ کہنے دسیا میں جناب جو یارا والا بھی ہاں، بڑی والا بھی ہاں۔ میں جو یارا دی بارگاہ میں حاضری پیش کر کے ایسی جناب سے دلا کہنے بڑی یار نبی اتنا جلدی ٹھنڈا پانی آگ نہیں جاتا جتنا جلدی اللہ تعالیٰ درود پڑھن والے دے گناہ معاف ہونا پنجوی حدیث ایسے آپ فائز کرنا میں جی کہنا جندہ پنج تننا نپیار گئی جندہ پنج تننا میری ذات کے درود پڑھے گا نا، جنہ بندہ حضور نے فرمایا جنہ بندہ میری ذات کے درود پڑھے گا قیامت والے دہاڑے میرے نال جنت اندر داخل ہو جائے گا۔ انہیں بھی پڑھو سارے السلام رب کائنات نے فرمایا توجہ رکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اے ایمان والو، رائنا نہیں
نہ کہنا ہے. اللہ کہتا ہے رائنا نہیں کہنا, انظر نہ کہنا ہے. یا اللہ وجہ کی ہے, یہ بھی تیری قرآن ہے, یہ بھی تیری قرآن ہے. کہہ رہے یہ نہیں کہنا, یہ کہنا ہے. وجہ کی ہے, توجہ بھائی, یہ تو میں کم کرتا چلا. رائنا یہ تو مطلب ہے کہ رائج کرنا. انظر کا معنی ہے ہماری طرف نظر کرم کرنا. اب اللہ نے یہ کیوں کہا رائنا نہیں کہنا, انظر نہ کہنا ہے؟ جدو حضور صحابہ دین سکھاتے سن, قرآن سکھاتے سن, مسائل سکھاتے سن, جڑی گل صحابہ سمجھ نہیں آتی سی نا تے صحابہ کہندے سن رائنا یا رسول اللہ ہماری رحمت فرمائیے. کہ صحابہ کہندے سن ساتھی رحمت فرماؤ, ساتھی مدد کرو. یہ صحابہ کا نظریہ بھی ٹھیک سی, صحابہ کی نیت بھی ٹھیک سی. جب یہودیاں نے سنیا نا یہ تک اور معنی بھی بن رہا ہے عبرانی زبان کے اندر, اور رائج کرنا رائنا انگریزی زبان کے اندر ہے, اور جڑا یہودیاں کی زبان کے اندر عبرانی زبان کے اندر یہ معنی پر جھوٹ بن رہا ہے, گستاخی بن رہا ہے, گالی بن رہا ہے. میں جناب سامنے دس جانتے انہاں کی زبان کے اندر نا اس کا معنی بن رہا ہے ساڑیاں بکریاں دا چراغا. جدوں یہودیاں کہنا شروع کر دیتا نا رائنا تنزیہ طور پہ, گستاخانہ طور پہ, جدوں یہودیاں نے کہنا شروع کر دیتا رائنا رائنا تنزیہ طور پہ, رب نے پھر قرآن نازل فرما دیتا. سامنے میں انگریزی نہ نہیں کر رہا اس کی تیری سوٹ پر تھوڑی مہربانی فرماؤ, اس کو چلاؤ, اللہ سلامت رکھے, مزید کرتا دے. اللہ نے فرمایا رائنا نہیں کہنا کیونکہ یہودی ان تنزیہ طور پہ کہنے پہنے. رائنا یا تو پھر کی کہنا ہے فقط انظر نہ کہنا ہے, ان مسلمانوں انظر نہ کہنا, یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے, ہماری طرف نظر کرم کیجیے. اب ہم آج کے دور میں رحمت صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ یا اللہ خود کہہ رہا ہے انظر نہ کہو, اس کا مطلب اس کا معنی اٹھا کے دیکھو, ہماری طرف نظر کرم کرو. جب سنی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ہماری طرف نظر کرم کرے, ایک اللہ کے قرآن پہ عمل کرتا ہے, دوسرا صحابہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے. اچھا آگے اس بات کو سمجھیں گے, آگے پھر سمجھ آئے گی. انظر نہ کہنا ہے رائنا. اب یہ رائنا لفظ ہے جی, صحابہ کی نیت بھی ٹھیک تھی, صحابہ کا نظریہ بھی ٹھیک تھا, پر اس لفظ میں شک آ گیا. حبیب کے گستاخوں کو گستاخی کرنے میں آسانی ہو رہی تھی. اس نے شکوک و شبہات کا معنی پایا جا رہا ہے کہ جناب یہودی بگاڑ کے کرتے ہیں, اس میں شک پایا جا رہا ہے. اب تم نے رائنا بھی نہیں کہنا, اس میں شک پایا جا رہا ہے. پھر کہنے لگا ہوں رائنا نہیں کہنا, اس میں شک پایا جا رہا ہے. سنیا پھر شک والا لفظ اللہ اپنے حبیب کی شان میں برداشت نہیں کر سکتا, تو حبیب کی گستاخی کیسے برداشت کرے گا؟ شک والا لفظ اللہ برداشت نہیں کرتا اپنے حبیب کی شان میں, تو حقیقی گستاخی کیسے برداشت کرے گا؟ مکے میں نہ ایک لائن نے حضور کی گستاخی کی, مجنون کی نسبت حضور کی طرف کر دی. جب گستاخی کی نا اللہ نے فرمایا سنیا تم نہیں بولنا ہوں, میں بولنا ہوں. وہ تو میں بلا رہا ہے سنیا تم نہیں بولنا ہوں, میں بولنا گا. اس گستاخی تیری کی تھی, جواب میں دے آگا. آپ میرے نبی نے بولا رب نے قرآن اعلان فرمائے, رب نے فرمایا
چل مرزا جیل نہیں ہوئے یا علامہ مطلقان ہوئے تو جب ایک منٹ ٹائم لینا صبر کرو جیڑا بھی ہوئے سان پتہ چل گیا جڑا حضور دا گستاخ ہے اپنے پیو دا نہیں ہے سمجھ آئیے ہاں اللہ نے اپنے حبیب کے دربار کا ادب سکھایا ایک آیت اور پڑھا سبحان اللہ ابو دا قرآن اعلان فرما رہے جا آواز
چکیا بولے سبحان اللہ بخاری شریف بڑی مدد کی حدیث مزے نال سننے سبحان اللہ میں سمجھا کے گل کر رہا ہوں حضرت عروہ بن مسعود اجے تک مسلمان نہیں ہو سکتا حضور کی بارگاہ چاہے نا صلاح جابیہ میں مقام کافر علی بابا ویخ دیکھیے توجہ بھائی ویخ دیکھیے صحابہ حضور کے آس پاس میں کھڑے ہیں درمیان بیچنا توجہ میرا بارے حضور وضو فرما رہے ہیں صحابہ آس پاس کھڑے ہیں قاری صاحب جڑا وضو والا پانی ہے نا بخاری نہ ہوگا تو میں جوابدار سبحان اللہ دوستو بخاری وہ تے پر سن جتے سینے کو محبت مصطفیٰ سبحان اللہ بے شک حضور وضو کر رہے ہیں صحابہ وضو والا پانی زمین تے نہیں ڈگن دے رہے سبحان اللہ پانی دا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں ڈگن دے رہا ہے قطرہ گردا صحابہ خطرہ میں چہرے تمال لیں سبحان اللہ سینے پہ ڈال لیں حضور نک مبارک صاف کرتے ہیں صحابہ خطرہ نہیں ڈگن دے سبحان اللہ سینے پہ ڈال لیں چہرے تے مل دے اچھا حضور دے داڑھی مبارک تے وار کرتے ہیں صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دے سبحان اللہ صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دے اے ادب مصطفیٰ دا صلی اللہ صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دے عروہ بن مسعود واپس چلے گئے کافرن جا کے کہندے نے او کافرو تسی محمد مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتے سنت دا مقابلہ نہیں کر سکتے وجہ کہ ساڈے کول بندے زیادہ اتحاد زیادہ ساڈے کول فوج زیادہ او تے چند مسلمان نے اسی کیوں نہ مقابلہ کر سکتے اللہ اکبر حضرت عروہ بن مسعود نے کیا او میں بڑیا دربار وچ گیا وا او میں بڑیا دربار وچ گیا وا پر جیڑا معاملہ محمد دے دربار وچ ویکھیا نا او کتنے بھی نہیں ویکھیا کفر کہندے نے اے اولاد دس تے صحیح کی کچھ ویکھیا ہے حضرت عروہ کہندے نے نبی وضو کرتا ہے صحابہ وضو والا پانی تھلے نہیں رہن دیندے حضور وضو کرتے ہیں صحابی پانی تھلے نہیں ڈگن دیندے حضور وضو کرتے ہیں صحابہ پانی دا ایک قطرہ بھی زمین سے نہیں ڈگن دیندے ایک قطرہ بھی نہیں ڈگن دیندے ایک قطرہ بھی نہیں ڈگن دیندے عروہ بن مسعود کہتے ہیں کافرو جڑے صحابہ حضور دے جسم نال لگن والا پانی دا ایک قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے اپنے نبی دے جسم سے تلوار کیویں برداشت کریں صحابہ حضور کے جسم نال لگن والے پانی دے قطرے دا اتنا ادب کرتے ہیں کہ اے میرے نبی کا خون سبحان اللہ کہ اے میرے نبی کا خون حسن حسین کا کتنا حیا کرتے ہوں گے چلو میں جملہ اور ایک دے رہا ہوں سنی کو بخاری چھوڑ پھر تک پتہ چلے کہ صحابہ حضور کے جسم نال لگن والے پانی دے قطرے دا اتنا حیا کرتے ہیں جتنا ہمارے حضور نے فرمایا فاطمہ کی بنت بنتی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ صحابہ نے حضور دا ادب کر کے دسیا حضور دے پتراں دا ادب کر کے دسیا سبحان اللہ جڑے کہندے نے نا حق کھا گیا انہاں واسطے ایک حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق جب مسلمان نہیں سن تم سارا مال ویسے بھی مجھا سارا کو جو حضور نام پہ اڑا دیا حضرت عمر فاروق کا دور ہے آئے آئے جے تسی نہ بولے نا خدا کی قسم تو لے کے جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بھائی حضرت عمر کا دور ہے مال غنیمت آیا عمر تقسیم کرتے پہنے ہے تیرا حصہ ہے تیرا حصہ ہے تیرا حصہ ہے تیرا حصہ سارے نے ایک حصہ دیتا حسن حسین نے دو حصے دیتے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے ابا جی میں تھوڑا پتر ہوں یا تھوڑا خون میں ایک حصہ حسن حسین دو سبحان اللہ تے بن گئی دو نے سبحان اللہ میں تھوڑا پتر بھی بن گئی دو نے گل بھی ہے دو حصے دیتے پتر کہندا
باقی کیوں میں ایک کیوں میں من دو فرمایا 10 تیرا ماننا حسین نے نانے ورگا ہے سبحان اللہ امام حسین امام سبحان اللہ حضرت عمر نے سامنے سے حسین بھی آلہ ہے سبحان اللہ حسین کا نانا بھی آلہ ہے حسن بھی آلہ ہے امام بھی آلہ ہے جو کرنا حضرت عمر نے حق نہیں کھاتا حضرت امام حسن نے حسین کا چہرے حضرات کرنے میں نعوذ باللہ صحابہ حق کھا گئے والے رہتا میں کہنا چہرے صحابہ حضور نے پترہ دا حق نہیں کھاتے تو حضور نے پترہ دی بات رکھنی آئے کھا گئے وہ جڑے سیدہ پاک دے پترہ دا حق نہیں کھاندے وہ ماں دا حق کی میں کھاون گے یہ صحابہ بڑی شان والے ہیں جائے کدی زور پڑا ماشاءاللہ بخاری شریف ہے سبحان اللہ کیا بات مسجد نبوی ہے مسجد نبوی حضور منبر پہ بیٹھے یہ میں مفہوم عرض کرنا پیا تاکہ ہم سمجھا سکا سبحان اللہ بیٹھے نے تے ایک بڑی مائی ہے کمدی نا بچے میرے وال ہے سبحان اللہ کمدی آئی نا سونے ہو سبحان اللہ اے چادر ہے میرے ہاتھاں وچ اے میں اپنے ہاتھاں نال بڑھائیے تو ان تحفہ دینا چاہنی ہوں حضور نے تحفہ قبول کیتا منبر چھڈیا حجرہ عائشہ میں چلے گئے کون عائشہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سبحان اللہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضور گئے حجرے وچ چادر تبدیل فرمائی منبر دے آ کے اے ابو بکر 10 میں کیڈا سونا پیا لگدا عمر 10 میں کیڈا سونا پیا لگدا عثمان 10 میں کیڈا سونا پیا لگدا علی 10 میں کیڈا سونا پیا لگدا صحابہ دسو تے صحابہ کہندے نو سونے تسی تے پہلے بڑے سونے سبحان اللہ تسی تے پہلے بڑے سونے ایتھے جناب تاجدار نے بولنا پیر نے اشارہ کر دو نے فرمایا کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں سونے ہو اے جنہیں کلی مائی چادر دے کے دیئے یہ میرے ہو دے دے پھر نمبر چڑھیا چادر تبدیل فرمائی پھر نمبر دیا فرمایا اعلیٰ چادر لئی توجہ کرنا چادر لئی ادب کرنا چادر لئی سینے نہ لا رہی صحابی پوچھتے ہیں تو چنگا نہیں کیتا مونی تو چادر آئی سی مونی آئی سی توفہ آئی سی تو لے رہی ہے کی ضرورت بھی سی صحابی کہتے ہیں میں نے پتہ میں کیوں نہیں میں نے پتہ میں کیوں نہیں کہتے ہیں جب میں مر جاوانا اس چادر نال میں کفن دیتا ہے سین لکھنے نے پھر اس سے چادر نال اس سے صحابی نے حسن دیتا گیا کفن دیتا گیا سی اچھا میں اس نے کہنا پڑا چاہنا کیوں بھائی اس چادر چاہنے کیڑی خاص بات ہے جہے چادر کفن دیتا جائے تیری نجات کا سامان اکٹھا ہو جائے گا بخشش کا سامان اکٹھا ہو جائے گا صحابی دا کی عقیدہ سی اے دی چادر عام نہیں رہی انڈی کون سی عام سی جو حضور کو لائی عام نہیں وجہ کی ہے صحابی کہتے ہیں اے چادر ایک باری میرے نبی دے جسم نال لگ گئی ہے ایک باری میرے نبی دے جسم نال لگ گئی ہے ایک صحابہ دادر جیڑی چادر ایک باری میرے نبی دے جسم نال لگے صحابہ اس چادر کا اتنا عدم کرتے ہیں کہ حضور کے ساتھ کتنا چادر ایک باری میرے نبی دے جسم سے آ جائے سبحان اللہ ایک باری چادر میرے نبی دے جسم سے آ جائے صحابہ اس چادر کا اتنا حیا کرتے ہیں سینوں سے 10 سو جڑے صبح و شام حضور کے سینے تے بھی باندھے نے حضور دے کندھیاں تے بھی کھڑتے ہیں اس کو حسین دا کتنا حیا کرتے ہیں بخاری سنی تے سنی کو سن اور میں دسنا چاہنا وا جیڑی چادر ایک باری حضور دے جسم نال لگ جائے صحابہ اور چادر دا اتنا حیا کرتے ہیں جڑے کہتے ہیں حضور
اللہ اکبر. ایک روایت اور پڑھ رہا ہوں, ختم کر لگا میں بلال کی زبان 5 سال میں سنانا ہے, ٹینشن نہیں لینی. میں دسنا تھا ضروری نے ایمان پکا کرو, نہیں تو ساڈے آج کل نوجوان سوشل میڈیا مرزے نے یہ بات بڑی چنگی کی ہے, یہ نہیں کیتا بیڑا غلط کر چھڑیا ہے. بندہ گلا کون کرتا مرزے والے جنہاں دے ماں باپ نے انہاں دا بچہ قرآن نہیں پڑھایا, وہ بڑے ہو کے ہم بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں, میں کہ جانتے ہوتے نا پھر مرزا جیل کے فاطمہ نہ ہوتے, پھر اپنی امام مسجد کے فاطمہ ہوتے. بے شک آج تاری امام مسجد صاحب کو بات کرو نا, یہ مسئلہ ایسے ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ نے سن لیا, آپ گھر چلے گئے, یوٹیوب کھولا, وہی مرزے نے بیان کیا, ہاں مرزے کے فاطمہ زیادہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, جن نے پیچھے نماز پڑھ کے گیا وہ غلط کہہ رہا ہے, تو مرزا ٹھیک کہہ رہا ہے. ایسا بھی حالت حقیقت ہے. اس فتنے کو مارا قرآن میں آج پہ موضوع رکھے ہے, الحمدللہ سینے خطبے مصطفیٰ ہوئے گا تو مرزے کا فاطمہ نہیں بنے گا. اچھا بھائی توجہ, ادب مصطفیٰ اے ہے تو نماز ہے, ایک دن نماز بھی کوئی پیشاب کا بھائی نام کر کے پڑھ, نام کر کے پڑھ, چھڑ کے پڑھ کے پڑھ, کھول کے پڑھ, جنہیں مرضی پڑھ, پر جب ادب مصطفیٰ نے اچھا بھائی حضرت امام مالک مدینہ شریف بیٹھے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, انہوں کہتے ہیں محدث مدینہ, امام مالک محدث مدینہ کہتے ہیں, پر مختصر کرنا ایسی بات میرے ہاتھ اندر ہے, کھولنے کی ضرورت نہیں بھی, کسی کو ضرورت ہے تو میں جناب بٹھا کے جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. لکھن والا قاضی کی رات یاد بات کی ہے, کوئی عام بندہ نہیں ہے. اچھا بھائی توجہ, بیٹھے ہیں مدینہ شریف حدیث پڑھا رہے ہیں, اس وقت امیر المومنین ابو جعفر منصور ہے, وہ بھی جگہ گیا آگے حدیث کے دوران جب مناظرہ شروع ہو گیا, امام مالک کے ابو جعفر منصور کے درمیان مناظرہ شروع ہو گیا. جب مناظرہ شروع ہوا نا, اس کی آواز ہوگی اونچی, وقت دے امیر المومنین ابو جعفر منصور کی, جب اونچی آواز ہوئی نا امام مالک بولے سبحان اللہ, مالک بولے انہاں کیا وقت دے امیر المومنین اپنی آواز تھلے کر, دل پتہ نہیں کرے مصطفیٰ ہے, اپنی آواز پس رکھ, دل پتہ نہیں اے کرے مصطفیٰ ہے. حضرت امام مالک نے قرآن پڑھیا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا, جڑا جناب نبی دی بارگاہ دے اندر اپنی آواز کو بلند کرے گا, انتا بتا مالک اس کی آواز ضائع ہو جاؤں گے. ابو جعفر منصور نے ہاتھ مارا تھلے کر لیا, سبحان اللہ, تھلے کیتا ہم توجہ کرنا, کہنے نے اے امام مالک جی میں دعا کرنا چاہنا, وہ قبلے وال کرنا یا سونے دے روزے وال کرنا. آج جیسی چلے جائے نا مدینے, چھوٹا کہنے نا حاجی اللہ, حاجی اللہ چل لگے جا, دعا منگنی تو منہ قبلے وال کا, اس قبر کو جنوں دیڑا, میں کہا یہ تیرا عقیدہ ہے, تو اپنا عقیدہ اپنے بولا, جو کچھ سامنے لے آنا پہ مصطفیٰ کے صدقے گئے. اچھا جی قبلے وال کرا یا روزے وال کرا, حضرت جناب امام مالک نے پھر قرآن پڑھیا. سبحان اللہ, آپ میرے نبی نے خدا کو امام مالک نے قرآن پڑھیا, او وقت دی امیر المومنین ابو جعفر منصور, تو اپنا چہرہ حضور کو کیوں پھیر رہے, تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا. رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
سکھایا اچھا بھی نہیں بولنا سبحان اللہ شک بھی نہیں اچھا بھی نہیں گستاخی بھی نہیں پھر اگر ادب مصطفیٰ بھی فرماناز بھی نہیں ٹھیک ہے پھر بخاری اللہ نے کیا ادب کرو تو صحابہ نے کر کے دسیا بخاری پڑھی پھر بخاری پڑھی صحابہ نے دسیا پھر شباش بھی پڑھی یہ صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر پتہ چل گیا ساری زندگی کے اندر بھی حضور کا ادب ضروری ہے حضور سے جان تو بعد جب امام مالک نے دسیا حضور سے جان تو بعد بھی حضور کا ادب ضروری ہے پتہ چل گیا تو سب سارے ادب والے آج ادب والے علی کا ملاد مناتے ہیں سبحان اللہ حضور کا جشن مناتے ہیں میرے بیت میں منانے لگے اللہ اکبر اسی بڑے خوبصورت لوگ انہیں ممبر تو بیٹا قسم خدا دے بڑے خوبصورت اچھا کیوں سبحان اللہ حضور کا ذکر سوچو حضور کا ذکر کا دو بس 5 سال میں میری حاضری مکمل تسی حضور دی محفل سجایا ہے لیٹن لائی محلہ سجایا گھر سجایا دل سجایا مکہ سجایا لیٹن کی چھٹیاں لائیاں جھنڈے لائے جشن سجایا اعلان سن آئے تسی سجایا تہاڈا کچھ نہیں لبا بے کعبہ دی قسم تسی اگر جشن سجایا نا اللہ نے تہاڈا سجا چھڑیا ہے اس واسطے میں جناب تہاڈے واسطے پڑھنا چاہنا سج گئے جان کی محفل پہ سجا سج گئے
میں کی میں دیا سبحان اللہ اللہ سارا گھر نور نال روشن ہو گیا ہے دیا مرائی تم نے جن کا مرائی تم مجنون سبحان اللہ آسمان دے ستارے نے تدنو چلے پیامنے نے حتی ظننت اللہ صدقہ علیہ میں گمان کر دیا آسمان دے ستارے میں گر لگے نے ایتھے میرے امام نے قدم اٹھائی میرے امام نے فرمایا آسمان دے ستارے کے لئے زمین تے نہیں آئے پر جدو سونے دی ولادت ہوئی ہے نا آسمان دے ستارے بھی سونے نبی دے نور دی خراب ہے میرے امام نے قلم اٹھا کے بڑی خوبصورت گل فرما دی تھی میرے امام نے فرمایا صبح تیبہ میں ہوئی بجھتا باپا جان سوال اے نہیں کی کچھ ویکھیا سبحان اللہ سوال اے کی کچھ ویکھیا کی ویکھیا سچ پورا پڑھ کے رکھو مدار جو پورا پڑھ کے رکھو سیدنا محمد یعنی رأيت صلاة الأعلى من عالم في المشرق وعالم في المغرب وعالم على ظهر الكعبة سونا آیا میں کی گئے دنیا ترایا جھنڈے نے ایک مشرق پہ لہرا رہا ہے ایک مغرب پہ لہرا رہا ہے ایک کعبے کی چھت پہ لہرا رہا ہے اللہ اکبر پتہ چلے آپ کے جھنڈے آج دینے سبحان اللہ جھنڈے آج صرف مسیح نہیں لاندے جب حضور کی ولادت ہوئی حضرت سیدنا محمد نے دس چلیا اے جھنڈے کو بھی لگے آخری گل توجہ نال سنو گے انشاءاللہ پتہ آ جائے گا حضرت عبد المطلب کہندے نے اے آمنہ اے شہباز جڑا سونا پایا ہے اس نے سامنے دس میں حضرت ہو گیا جو چہرہ بھی دکھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ پایا سونے دا چہرہ ویکھیا عبد المطلب ویکھیا دیکھ نہیں رہا سبحان اللہ میں جناب سے پوری نظر رکھے دبائی نہ بارے سوز رہے سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق کی گود ہے نبیوں کے سردار کا چہرہ ہے وہ ابوبکر صدیق کو سبحان اللہ دیکھ نہیں رہا ہے سبحان اللہ ادھر جناب عبد المطلب دیکھ رہے ہیں ادھر ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں میں بڑیاں کتاباں بولیاں بڑی بولیاں میں نے سمجھ نہ آئی عبد المطلب صاحب کی کہنا چاہتے ہیں ابوبکر صدیق کی کہنا چاہتے ہیں سبحان اللہ میں جب سمجھ نہ آیا میں گڈی گڈی گھروں نکلیا گولڈا شریف چلا گیا گولڈا شریف گیا پیر صاحب کے قدم وچ کھڑا ہو کے پیر جی گل پھس گئی ہے بڑی سوچ ہے سمجھ نہیں آئی چہرہ مصطفیٰ ہے اکھاں حضرت عبد المطلب دیاں چہرہ مصطفیٰ ہے اکھاں ابوبکر صدیق دیاں کی کہنا چاہتے ہیں سبحان اللہ پیر صاحب نے فرمایا اور اس کی 10 نمایاں پڑھ کو لگی سبحان اللہ 10 نمایاں پڑھ کو لگی آخری ایک منت پڑھتے پھر ختم میرا روزے ٹائم پورا راما صاحب روزے مولا علی نے پڑھا علی کے چاہنے والے کے دل چاہنے وہ تو ویسے کا روزے سبحان اللہ پر میں نے اپنی گل پوری کر رہا تھا جی تقریر کی تھی میں سبحان اللہ کہ میں نے ٹائم پہلے سے نہ آیا میں نے نہ بعد سوا 9 دا سی سوا 10 بجے میں آج کل 1.5 گھنٹہ تقریر کرنا سی رہا سبحان اللہ سبحان اللہ تے 12 میں ختم کرنا چاہنا میں پیر میرے اشارے میں تو نماز خدمت جنت رکھے میں پیر جی چہرہ مصطفیٰ